آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر تم اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر دائیں پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھو۔ جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی بنسبت آدھا اجر ہے، اور جو لیٹ کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی بنسبت آدھا اجر ملتا ہے۔ جس کے پاس مشقت سے بھی کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے نا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے پر بھی پورا اجر ملے گا۔ سب سے پہلے بیٹھنے کا جو طریقہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے وہ ایک ہے افتراش اور ایک ہے تورک۔ میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ افتراش ہے، اپنے بائیں پاؤں کو جو ہے نا وہ بچھا لینا ہے، اور اگر اس طرح بھی کسی مریض کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں ہے تو پھر چوکڑی مار کر بیٹھ جائے۔ چوکڑی مارنے کی صورت یہ ہے، اور اگر زمین پر بیٹھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے گھٹنے 90 کے زاویے پر رہیں، ان کو بینڈ نہیں ہونے دینا، یہ سٹیپ ہے کرسی پر بیٹھ کر مریض آدمی کے لیے نماز پڑھنے کا۔ تب بیٹھنا ہے کرسی پر زمین کو چھوڑ کر جب زمین پر بیٹھنے کی کوئی صورت اس کے بس میں، اس کی استطاعت میں نہ ہو۔ اس کا یہ آگے کھڑا ہونا ایک شرعی اور جائز مجبوری ہے، جس مجبوری کی بنا پر یہ آگے کھڑا ہوا ہے، یہ کوئی شوق سے کھڑا نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ قبل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے عملی طریقے پر ایک ویڈیو بنائی تھی جو اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی نماز کی غلطیوں کی اصلاح کی اور خوش ہوئے، اور سب نے شکریہ ادا کیا۔ سب لوگوں کا تقاضا تھا، خواتین کا بھی اور مردوں کا بھی، کہ مریض آدمی، مریض انسان، بیمار شخص، اس کی نماز کے طریقے پر بھی ایک ویڈیو ہونی چاہیے کہ مریض آدمی کس طرح نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ جو 100% امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ کیسا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ تو مصروفیات کی وجہ سے جلدی نہیں بن سکی۔ آج اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی توفیق سے یہ ویڈیو ہم تیار کر رہے ہیں۔ ناظرین کے لیے انشاءاللہ الرحمن یہ ایک عظیم تحفہ ہوگا، اور مسلمانوں کے لیے بہت سی اپنی غلطیاں دور کرنے کا انشاءاللہ الرحمن موقع ملے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ مریض آدمی بھی اور تندرست آدمی بھی، جو انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی فرض نماز ہوتی ہی نہیں، جس کے پاس کھڑے ہونے کی استطاعت ہے۔ مریض کے لیے بھی اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، خواہ وہ تھوڑی مشقت سے ہی کھڑا ہو سکتا ہے، خواہ وہ دیوار کا یا ستون کا سہارا لے کر کھڑا ہو جائے تو دیوار اور ستون کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، خواہ وہ تھوڑا سا کسی طرف جھک کر کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن ہو تو وہ جھک کر کھڑا ہو جائے۔ مریض اگر کھڑا ہونے کی قابل برداشت مشقت کے باوجود اگر کھڑے ہونے کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ لما اسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخذہ اللحم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کے ہو گئے اور کچھ فروا بھی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اخذ عمودا فی مصلاہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پڑھنے والی جگہ پر ایک ستون بنا لیا، تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے سہارا لے کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث سنن ابو داود میں 948 نمبر حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سألتو
مجھے بواسیر کی مرض تھی، بیمار تھا میں، بواسیر کی وجہ سے مریض تھا، تو میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائمن، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، اور اگر تم اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر دائیں پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھو۔ 1117 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بیماری کے باوجود کہنا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مریض جب تک کھڑا ہو سکتا ہے اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اسے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں 1115 اور 1116 نمبر دونوں حدیثیں بھی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، ان پر بھی غور کر لیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے انسان کے بارے میں پوچھا کہ بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی قائداً فہو افضل، جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے نا بیمار ہونے کے باوجود، وہ افضل ہے۔ تو ومن صلی قائداً فلہ نصف اجر القائم، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی بنسبت نصف اجر، آدھا اجر ملے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے نا صحیح بخاری میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بیمار مریض آدمی کی نماز پر محمول ہے۔ اس کی دلیل مسند امام احمد میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 10 سال امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، وہ کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں پر نکلے، آپ نے ان کو بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا جو بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، من صلی قائداً فلہ نصف اجر القائم، جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی بنسبت آدھا اجر ہے۔ تو اور وہ من صلی نائمن، اور جو لیٹ کر نماز پڑھتا ہے فلاح نصف اجر القائد، اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی بنسبت آدھا اجر ملتا ہے۔ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیمار اور مریض آدمی اگر کھڑے ہو سکتا ہے نا تو اسے بیٹھنا نہیں چاہیے، تھوڑی سی مشقت برداشت کر لے لیکن کھڑا ہو جائے، جیسے میں نے شروع میں بتایا سہارا لے کر کھڑا ہو جائے، لاٹھی کا، ستون کا، دیوار کا، تھوڑا سا جھوک کر کھڑا ہو جائے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، بیٹھنا اس نے نہیں ہے جو کھڑے ہونے کی استطاعت رکھتا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ معالم السنن کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مریض آدمی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ترغیب کے لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگرچہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اس کو اجازت ہے لیکن آپ اس کو بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ بہت ہی اچھی اور عمدہ توجیہ ہے جو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایسی بیمار ہے نا، وہ ایسی مشقت میں مبتلا ہوتا ہے جو اس کی استطاعت میں ہے، تو اس کو استطاعت والی مشقت کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اور اگر وہ ایسی مشقت میں مبتلا ہے جو انسان کی استطاعت میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے، تو پھر وہ بیٹھ جائے، پھر بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ تو یہ تو مریض آدمی کی نماز کے قیام کے حوالے سے میں نے بتایا کہ اس نے قیام کرنا ہے اگر وہ قیام کی استطاعت رکھتا ہے تو۔ اچھا، یہاں پر ایک اور نکتہ ہے، ایک حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی، صحیح حدیث ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے، اس لیے میں اس اشکال کو بھی رفع کرنا چاہتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے جو چیزیں نماز کی چھوڑ رہا ہے نا، اس کو
جس طرح مقیم اور تندرست نماز پڑھتا ہے تو اس کا پورا اجر ملتا ہے، وہ بیماری اور سفر میں جو اس کے اندر کمی آئی ہے اس کا پورا اجر ہی ملے گا۔ تو یہ بیٹھ کر پھر نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ اس کو محدثین، اہل علم، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کئی اہل علم، انہوں نے یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث کو محمول کیا ہے اس بیمار پر جو بیمار بالکل کھڑے ہونے کی استطاعت رکھتا ہی نہیں، اس کے لیے ہے یہ۔ جس کے پاس مشقت سے بھی کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے نا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے پر بھی پورا اجر ملے گا، اور جو کھڑے ہو کر کچھ مشقت سے پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو آدھا اجر ملنا ہے۔ تو یہ قیام کے حوالے سے ہے، اور اگر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے تو پھر بیٹھ جانا ہے۔ اب بیٹھنا کیسے؟ ہمارے معاشرے میں اکثر مساجد کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ وہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر ڈائریکٹ کرسی پر نہیں بیٹھنا۔ کرسی پر بیٹھنے کا مرحلہ کب آئے گا وہ انشاءاللہ میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے بیٹھنے کا جو طریقہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے وہ ایک ہے افتراش اور ایک ہے تورک۔ میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ بیٹھ جائے مریض، افتراش کی حالت میں بیٹھ سکتا ہے تو افتراش کی حالت میں بیٹھ جائے۔ افتراش یہ ہے، بیٹھ کر جب مریض کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ تو بیٹھنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ کرسی پر نہیں بیٹھنا، وہ زمین پر بیٹھنا ہے۔ اور زمین پر بیٹھنے کے لیے ایک طریقہ ہے افتراش کا۔ یہ افتراش ہے، اپنے بائیں پاؤں کو جو ہے نا وہ بچھا لینا ہے، اور اپنے دائیں پاؤں کو انگلیاں اس کی قبلے کی طرف اور زمین پر اس کا اگلا حصہ گاڑ کر بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ یہ افتراش ہے، اس کو افتراش کہتے ہیں۔ اگر وہ مریض آسانی سے، سہولت سے افتراش کی حالت میں اس کے لیے بیٹھنا آسان ہے اور ممکن ہے اور زیادہ آرام دہ ہے تو وہ افتراش کی حالت میں بیٹھ جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں اور ایک تشہد والی نماز میں افتراش کیا کرتے تھے تشہد میں۔ اور اگر مریض کے لیے اس حالت میں یہ افتراش کی حالت میں بیٹھنا تکلیف دہ ہے، مشکل ہے، دقت کا باعث ہے، اس کو حرج ہوتا ہے اس طرح بیٹھنے سے، تو پھر وہ دوسری صورت ہے بیٹھنے کی، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی، پھر وہ تورک کی حالت میں بیٹھ جائے۔ اور تورک ہوتا ہے کہ اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال دے اس طرح، اور اپنا دایاں پاؤں اسی طرح انگلیاں اس کی قبلے کی طرف اور پاؤں زمین پر گڑا ہوا اس طرح بیٹھ جائے۔ اس طرح زمین پر بیٹھ کر مریض نماز پڑھے۔ اور اگر اس طرح بھی کسی مریض کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں ہے، یہ بھی اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہے، تو پھر چوکڑی مار کر بیٹھ جائے۔ ام المومنین چوکڑی مارنے کی صورت یہ ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، سنن ابو داود میں حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی حالت میں متربعاً چوکڑی مار کر نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو چوکڑی مار کر بیٹھ جائے۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ افتراش کی حالت میں بیٹھ جائے، دوسرا ہے تورک کی حالت میں بیٹھ جائے، اور تیسرا ہے کہ وہ چوکڑی مار کر بیٹھ جائے۔ اور اگر چوکڑی مارنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، چوکڑی مار کے بھی نہیں بیٹھ سکتا، تکلیف کا باعث ہے اس کے لیے، آسانی نہیں ہے، سہولت نہیں ہے اس کے لیے اس میں، تو پھر جس طرح سہولت ہے نا، مثال کے طور پر اس کے گھٹنے کا مسئلہ ہے تو ایک جو ہے نا اپنا پاؤں وہ زمین پر بچھا لے اور گھٹنا کھڑا کر لے، ایسے کر لے، ایسے کر کے بیٹھ جائے۔ بیٹھنا زمین پر ہی ہے مریض نے، تو اگر ایسے بھی نہیں بیٹھ سکتا تو زمین پر ایسے کر کے دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے بیٹھ سکتا ہے تو ایسے بھی بیٹھ جائے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی ایسی چیز کا حکم دوں
تو کوئی حکم دوں میں تمہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق جتنا تمہارے بس میں ہے، جیسے تمہارے لیے ممکن ہے اس طرح اس پر عمل کرو۔ اس قرآن مجید کی آیت اور صحیح مسلم شریف کی اس حدیث کے تحت وہ جیسے اس کے لیے سہولت ہے وہ بیٹھ جائے۔ اور اگر زمین پر بیٹھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ڈاکٹر نے اسے کہا ہے، اس کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے گھٹنے 90 کے زاویے پر رہیں، ان کو بینڈ نہیں ہونے دینا، تو اب جب گھٹنے اس نے 90 کے زاویے پر رکھنے ہیں اور ان کو بینڈ کرنا ہی ممکن نہیں ہے اس کے لیے، تو پھر وہ کرسی پر ہی بیٹھے گا۔ تو کرسی پر بیٹھ جائے، پھر وہ یہ سٹیپ ہے کرسی پر بیٹھ کر مریض آدمی کے لیے نماز پڑھنے کا، تب بیٹھنا ہے کرسی پر زمین کو چھوڑ کر جب زمین پر بیٹھنے کی کوئی صورت اس کے بس میں، اس کی استطاعت میں نہ ہو، تو پھر یہ صورت ہے کرسی پر بیٹھنے کی۔ تو پھر کرسی پر وہ بیٹھ جائے گا، یہ ہے کرسی پر بیٹھنے کا طریقہ۔ اب ہاتھ باندھ کر نماز شروع کر دے گا۔ اگر وہ اس کے صرف مسئلہ ہے گھٹنوں کا کہ وہ بینڈ نہیں ہوتے، اس کو گھٹنوں کو اس نے 90 کے زاویے پر رکھنا ہے، تو پھر قیام وہ کر سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ قیام کھڑا ہو کر کرے گا، پھر قیام بیٹھ کر نہیں کرے گا، قیام کھڑا ہو کر کرے گا۔ جب زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے نا، تو تب بھی اگر قیام کھڑے ہو کر کرنا ممکن ہے تو کھڑا ہی ہوگا، بیٹھے گا نہیں، وہ زمین پر بھی نہیں بیٹھے گا۔ زمین پر تب بیٹھے گا جب کھڑا ہونا ممکن نہ ہو، اور کرسی پر تب بیٹھے گا جب زمین پر بیٹھنا ممکن نہ ہو، تو پھر کرسی پر وہ بیٹھ جائے گا۔ اور یہ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، وہ تنگی نہیں کرتا تمہارے ساتھ، تو یہ آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی رکھی نہیں۔ اور امام الانبیاء کا فرمان ہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو یہ ساری نصوص کتاب و سنت کی جو میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خام خواہ کئی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جو لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ بھی بیمار ہوئے تھے، صحابہ بھی بیمار ہوتے تھے، کرسی بھی موجود ہوتی تھی، کبھی کسی نے کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا غلط ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ یہ بیچارے، یہ فتویٰ دینے والے اور یہ رائے پیش کرنے والے، ان بیچاروں کو کتاب و سنت کی ان نصوص کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا شعور ہی نہیں ہے، وہ ان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یا انہوں نے سمجھی نہیں ہے، یا ان کو سمجھ ہی نہیں آئی ان نصوص کی۔ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، جب وہ نہیں بیٹھ سکتا زمین پر، اس کے گھٹنے بینڈ نہیں ہوتے مریض کے، تو پھر کہتے ہیں پھر اگلا سٹیپ لیٹ کر تھا۔ بھئی لیٹ کر سٹیپ آتا جب بیٹھنا ممکن نہ ہو، کرسی پر تو بیٹھنا ہوتا ہے، یہ بیٹھنے کی ایک شکل تو ابھی موجود ہے اس کے پاس، تو بیٹھنے کی شکل چھوڑ کر وہ لیٹے کیوں؟ لیٹنا تو تب ہے جب بیٹھنا ہی ممکن نہ ہو، اور کرسی پر جو بیٹھ کر پڑھ رہا ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر رہا ہے، اور فاتقوا اللہ ما استطعتم پر عمل ہو رہا ہے، تو بیٹھ کر پڑھے گا۔ اب اگر کھڑا ہو سکتا تھا تو کھڑا ہوگا، اور رکوع کر سکتا ہے تو پورا رکوع ہی کرے گا وہ مریض آدمی، کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے والا بھی اور زمین پر بیٹھ کر پڑھنے والا بھی۔ جو کھڑا ہو کر قیام کر سکتا ہے، قیام کرنا فرض ہے، رکوع کر سکتا ہے، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کر سکتا ہے، سجدہ کرنا فرض ہے۔ صرف اس کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے وہ بینڈ نہیں ہوتے، تو ان کے لیے کرسی پر بیٹھ جائے گا۔ کھڑے ہو کر قیام کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھی، پھر وہ رکوع چلا گیا، اور رکوع ایسے ہی کرے گا پورا، یہ پورا رکوع کرے گا مریض آدمی جو رکوع کر سکتا ہے، اور پھر رکوع سے کھڑا ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھے گا، اور پھر وہ سجدہ بھی زمین پر ہی کرے گا اگر سجدہ کرنا اس کے لیے ممکن ہے تو، اگر اس کے گھٹنوں میں کے لیے مسئلہ نہیں ہے تو سجدے کے لیے پھر وہ سجدہ کرے گا اسی طرح۔ اور سجدے کے بعد چونکہ اس کے گھٹنے بینڈ نہیں ہوتے، اگر وہ ایسے کھڑا ہو جائے، سجدے سے اٹھ جائے ایسے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ان نصوص کے اندر آتا ہے جو نصوص میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور پھر اسی حالت سے دوسرے سجدے میں چلا جائے۔
تو دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر چونکہ اس کے گھٹنے بینڈ نہیں ہوتے، اس نے کھڑے ہو کر اس کرسی پر بیٹھ جانا ہے، بیٹھنے کے لیے کرسی پر بیٹھ جائے گا۔ تو کرسی پر بیٹھ کر جو نماز پڑھ رہا ہے وہ رکوع میں، اور اگر کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو رکوع اس نے کر لیا، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا، کرسی پر بیٹھا ہے، کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، زمین پر بیٹھنا بھی ممکن نہیں تھا تو کھڑا ہو گیا، اب کرسی پر بیٹھ گیا ہے، کرسی پر بیٹھ کر قیام کی حالت میں تو اس نے ہاتھ بندھے رکھنے ہیں، اور جب رکوع جانا ہے تو پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے سر کو تھوڑا سا جھکانا ہے، تھوڑا سا جھکانا، پورا نہیں جھکانا، جتنا جھک سکتا ہو اس سے کم جھکانا ہے، اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع کرنا ہے، اور رکوع کرنے کے بعد پھر سجدہ کرنا ہے نا، تو ہاتھوں کو دوبارہ پھر اپنے رانوں پر یا اپنے گھٹنوں پر ہی رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے جب سجدہ کرتے ہیں نا تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح وہ فضا میں لہرا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر موجود نہیں ہے، یہ لوگوں نے خام خواہ یہ طریقہ بنا لیا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رکوع اور سجدے میں ایک فرق سکھایا ہے، آپ نے فرمایا کہ فل یجعل سجودہ اسفل من الرکوع، وہ اپنے سجدے کے لیے رکوع کی بنسبت سر تھوڑا سا نیچا کر دے، زیادہ جھکا دے، سر رکوع کے لیے اتنا جھکا ہے تو سجدے کے لیے اتنا جھکا دے، جہاں رکوع کے لیے ہاتھ اس کی گھٹنوں اور رانوں پر پڑے تھے، سجدے کے لیے بھی ہاتھ نہیں ہلنے چاہیے، وہ ہاتھ اس کے گھٹنوں پر اور رانوں پر ہی رہنے چاہیے، صرف سر زیادہ جھکانے کی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی سے جو طریقہ ثابت ہے۔ تو زمین پر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو پھر بھی اگر سجدہ کر سکتا ہے تو سجدہ کرے گا پورا جس طرح سجدہ ہوتا ہے، اگر سجدہ نہیں کر سکتا تو ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے گا، ہاتھوں کو پھر زمین پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، جس حالت میں بھی بیٹھا ہوا ہے، سجدہ کرنا ہے، سجدہ پورا کر سکتا ہے مکمل تو پورا سجدہ کرے گا، اگر مکمل نہیں کر سکتا، رکوع بھی نہیں اٹھ کر کر سکتا تو پھر رکوع کے لیے تھوڑا جھکے گا بیٹھے ہوئے، اور سجدے کے لیے تھوڑا سا سر زیادہ جھکا دے گا۔ یہ فرق ہے رکوع اور سجدے میں۔ پھر ہاتھوں کو زمین پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی زمین سے کوئی چیز اٹھا کر اپنے سر کو لگانے کی ضرورت ہے سجدے کی حالت میں۔ صرف رکوع میں تھوڑا کم جھکانا ہے سر، اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھکانا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے تشریف لائے، وہ بیمار تھا تو آپ نے دیکھا وہ سجدے کے لیے تکیہ اٹھا کر نہ اپنے سر کو لگا رہا تھا، امام الانبیاء نے اس کا تکیہ کھینچ کر پھینک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے موقع پر دیکھا، وہ اس نے ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی اور لکڑی اٹھا کے سر پر لگا رہا تھا، وہ لکڑی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھینک دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہا کہ جب اگر تم میں سے کوئی سجدہ کر سکتا ہے تو سجدہ کرے، اگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اپنا سر رکوع کی بنسبت تھوڑا سا زیادہ سجدے میں جھکا لے۔ پھر دیکھ لیں، یہ رکوع کے لیے اتنا سر جھکایا ہے، اتنا جھک سکتا تھا، اور سجدے کے لیے اتنا جھک سکتا تھا تو سجدے کے لیے اتنا سر جھکانا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ نہیں ہلائے، ہاتھ رانوں پر اور گھٹنوں پر ہی رہے ہیں، تو یہ ہاتھوں کو نہیں ہلانا، صرف رکوع اور سجدے میں سر جھکانے اور کمر جھکانے کا جو ہے نا وہ فرق ڈالنا ہے۔ تو یہ اس طرح کرنا ہے، اور پھر جیسے بھی وہ بیٹھا ہے، نیچے بیٹھا ہے، کرسی پر بیٹھا ہے، جیب سے بھی بیٹھا ہے، پھر وہ پوری تشہد پڑھ کر جو ہے نا السلام علیکم کہہ کر دائیں طرف سلام پھیرے گا، پھر بائیں طرف سلام پھیرے گا۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کے لیے آپ نے سنا ہے کہ اگر اس کے لیے کھڑے ہو کر قیام کرنا ممکن ہے تو کھڑا ہونا اس پر لازم ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرسی پر بیٹھے گا، جب صف میں کرسی رکھے گا تو وہ تو آگے نکل کر کھڑا ہو جائے گا صف سے، باقی نمازی پیچھے ہوں گے اور وہ آگے ہوگا۔ بالکل یہ جو آگے کھڑا ہوا ہے اس سے صف ٹوٹی نہیں ہے، اس کا یہ آگے کھڑا ہونا ایک شرعی اور جائز مجبوری ہے، جس مجبوری کی بنا پر یہ آگے کھڑا ہوا ہے، یہ کوئی شوق سے کھڑا نہیں ہوا۔ اور شریعت کا یہ اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات، جو مجبوریاں ہوتی ہیں نا وہ محظور چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں، یہ شریعت کا اصول ہے مسلمہ۔ اس لیے وہ آگے کھڑا ہوگا تو نہ
دوسروں کو پریشان ہونا چاہیے جو پیچھے کھڑے ہیں، اور نہ اس شخص کو پریشان ہونا چاہیے کہ میں صف توڑ رہا ہوں۔ صف تب توڑتا ہے جب بندہ صف میں کھڑا ہونے کی استطاعت رکھتا ہو اور جان بوجھ کر آگے نکل کے کھڑا ہو جائے تو پھر صف ٹوٹتی ہے۔ یہ جان بوجھ کر نہیں کھڑا ہوا، یہ تو کسی مجبوری کی بنا پر کھڑا ہوا ہے، اس مجبوری کی بنا پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور اس کے لیے یہ معاملہ ہوگا۔ بہت سی مساجد، کئی مساجد ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک صف کے ساتھ ہی دوسری صف ہوتی ہے، اکثر مساجد ایسی ہیں، اور بعض مساجد ایسی ہیں جن مساجد میں پہلی صف کے بعد یا دوسری صف کے بعد ایک ستون آ جاتا ہے، اور ستون کو چھوڑ کر پھر پیچھے جو ہے نا وہ اس کے صف بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو کرسی ہے نا، یہ صف کے پیچھے وہ جو ستون کے برابر والی جگہ ہے وہاں رکھ دے گا، پھر وہ باقی نمازیوں کے برابر میں صف میں کھڑا ہو جائے گا، اور جب اس نے بیٹھنا ہے تو پھر وہ بیٹھنے کی حالت میں وہ صف سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر بیٹھ جائے گا، پھر صف ٹوٹے گی نہیں، صرف بیٹھنے کی حالت میں پاؤں اس کی جگہ پر ہی رہیں گے، صف کی جگہ پر، اور پیچھے ہو کر بیٹھ جائے گا۔ یہ تب ہے جب صف کے پیچھے خالی جگہ موجود ہے۔ یا بہت سی مساجد اس دور میں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جہاں ایک دو صفوں سے زیادہ نمازی ہوتے ہی نہیں، اور ایک دو صفوں سے زیادہ نماز میں آنا ممکن بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں بھی پہلی صف میں اگر کسی مسجد کے اندر ایک صف نمازیوں کی ہوتی ہے، زیادہ ہوتے ہی نہیں، یا دو صف نمازیوں کی ہوتی ہے، زیادہ ہوتے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں بھی جو دوسری صف ہے جہاں زیادہ نمازی ہونے کی توقع نہیں ہے، اس کرسی کو صف سے پیچھے رکھا جا سکتا ہے، پچھلی صف پر، جس طرح یہ میں نے رکھا ہے یہ پچھلی صف پر ہے، پچھلی صف پر رکھا جا سکتا ہے اگر پیچھے کسی کے نماز پڑھنے کے لیے آنے کی کوئی توقع نہیں ہے تو۔ اور اگر توقع ہے تو پھر اس کے لیے وہی طریقہ ہے جو شروع میں آپ نے دیکھا ہے کہ پھر وہ کرسی جہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں رکھے گا اور خود صف سے آگے نکل کر کھڑے ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا۔ اور مریض آدمی اگر اس کے لیے ہر نماز اس کے وقت پر پڑھنا مشکل ہے، دشوار ہے، شدید ممکن نہیں ہے، تو وہ ظہر اور عصر کی دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتا ہے، اسی طرح مغرب اور عشاء کی دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتا ہے۔ یہ مریض کے لیے جمع تقدیم کی بھی اجازت ہے دونوں نمازوں میں، اور جمع تاخیر کی بھی اجازت ہے۔ جمع تقدیم کا مطلب ہے ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے ٹائم پڑھ لے، اور جمع تاخیر کا مطلب ہے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں عصر کے ٹائم پر پڑھ لے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں وہ جمع تقدیم کی صورت میں مغرب کے ساتھ پڑھ لے گا، اور جمع تاخیر کی صورت میں عشاء کے ساتھ پڑھ لے گا۔ جو فجر کی نماز ہے چونکہ وہ کسی نماز کے ساتھ جمع ہو نہیں سکتی، اس کا وقت مکمل طور پر الگ ہے، اس لیے وہ الگ پڑھے گا، اور یہ دو نمازیں مریض آدمی جمع کر سکتا ہے۔ فاتقوا اللہ مستطعتم کے تحت۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ والی خاتون کو دو نمازیں، یہ ظہر عصر کی اور مغرب عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ اللہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے اور اس کو اپنانے اور اس کو سن کر اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔